ایک ماہ بعد پی ٹی آئی حکومت نیا بجٹ دینے جا رہی ہے۔ کیا اب بھی صحت کی سہولیات سے جڑے مسائل کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے جس طرح تاریخی طور پر کیا جاتا رہا ہے، یا کسی بڑی تبدیلی کی امید رکھنے جانے کے سوال پر لاہور کے جناح ہاسپٹل میں سینئر ڈاکٹر شاہد علی نے وائس پی کے ڈاٹ نیٹ کو دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اب عالمی معیار کے مطابق اگر جی ڈی پی کا 6% حصہ بھی صحت پر لگا دیا جائے تو کورونا وائرس جیسے وبا سے لڑنا مشکل ہوگا۔ پاکستان تو اٹس اونلی اسپینڈنگ اباؤٹ 0.6% آف دا جی ڈی پی. سو پاکستان نے تو ہر فیلڈ میں ہیلتھ میں انہوں نے انکریز کرنا ہے اس کے ہیلتھ کے انفراسٹرکچر میں، ہیلتھ کی ریسورسنگ میں، آپ نے ریسرچ میں، ویکسینیشن جو ہے اس کی پریپریشن میں، ڈرگس کے لیے. تو پاکستان کو تو ہم جتنا بھی ابھی بڑھائیں گے، اگر ہم ابھی بھی بہت بڑا پاکستان جمپ کرتا ہے اور ہم آئیڈیلی 6% آف دا جی ڈی پی پہ بھی چلے جاتے ہیں، تو اسٹل ریمبر اگر ہمیں فیوچر میں کورونا جیسی وبا سے نمٹنا پڑتا ہے تو اس کے لیے بھی وہ 6% آف دا جی ڈی پی ول ناٹ بی سفیشینٹ فار دیٹ پینڈیمک. پاکستان میں صحت کو بطور انسانی حقوق تسلیم کرنے کی رپورٹ تیار کرنے میں اہم کردار ادا کرنے والی ماہر صحت کوثر سعید خان نے اس بات پر زور دیا کہ پالیسی بناتے ہوئے صحت کو بطور انسانی حقوق دیکھنا کیوں ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک لوگ خود اس کی ڈیمانڈ کرنا شروع نہیں کریں گے تو شاید ریاست دلچسپی نہیں لے گی اس ایشو میں. وہ اسی میں خوش ہے کہ بھئی ہم نے جو ہسپتال بنا دیا. ہیلتھ سسٹم ہے پاکستان کا، مگر ظاہر ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے. تو ایک تو یہ وجہ تھی کہ ہم اس کو ایز اے رائٹ ایشو لیں اور اس کو ایز اے رائٹ ایشو دیکھیں کہ کہاں پہ کانسٹیٹیوشنل چینج کے لیے آپ کی کیمپیننگ شروع ہو سکتی ہے. پھر اس کے اندر ایک اور جو چیز ہم لوگوں نے اس میں دیکھی کہ جب ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو WHO جو بین الاقوامی ادارہ جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے ہیلتھ کو ایز فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ. تو تصور ہے خوشحالی کا، مگر ہمارے یہاں ہیلتھ جو ہے وہ جا کے رک گیا ہے سروسز میں، اور سروسز ہوتی ہیں بیماری کے لیے. WHO کہتا ہے کہ it is about physical, mental and social well-being and not about diseases and infirmity only. یعنی یہ صرف بیماری دور کرنے کا نام نہیں ہے، یہ خوشحالی کے لیے تقدو کا نام ہے. پاکستانی ماہر معیشت کیسر بنگالی کا کہنا تھا کہ مسئلہ اتنا سیدھا نہیں، جتنا مرضی پیسہ لگا دیں موجودہ نظام سے کبھی بھی مثبت نتائج نہیں آ سکتے. ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک شفاف بلدیاتی نظام کا ہونا سب سے اہم ہو سکتا ہے، جبکہ باقی سب کہانیاں ماضی میں بھی سن چکے ہیں. اگر پیسے ڈبل کر دیں، ٹرپل کر دیں، پھر بھی ہمیں نتیجہ جو ہم چاہتے ہیں، آؤٹ کم جسے ہم کہتے ہیں کہ اچھی ہیلتھ سروس ہو، لوگوں کی صحت اچھی ہو، وہ اس ڈھانچے میں کرنٹ انسٹیٹیوشنل فریم ورک میں ممکن نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایم پی ایم این اے جو ہے وہ الیکشن نہیں ہارا اس لیے کہ اس نے صحت کی سہولتیں نہیں دی یا تعلیم بہتر نہیں کی، کیونکہ جو نظام ہے وہ پرفارمنس اورینٹڈ نہیں ہے. جو انتخابات کا جو نظام ہے، اس کو کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو بحال کیا جائے، اسٹرینتھن کیا جائے. مثلا جیسے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی کنسیپچولی تو اچھا اسکیم تھا، اس کی موڈیلٹیز میں بہت سارے مسائل تھے، اسی لیے وہ چل نہیں پایا. لیکن یہ ہے کہ اگر ہر ڈسٹرکٹ میں جو جس طرح این ایف سی پیسے بانٹتی ہے صوبوں میں، اسی طرح پروونشل فائنانس کمیشن بھی پیسے بانٹے ڈسٹرکٹس میں، اور وہ لنک کر دے ہیلتھ اور ایجوکیشن انڈیکیٹرز کے اوپر. وہ ڈسٹرکٹس جو بہتر پرفارم کر رہے ہیں بیس لائن سے، ان کو زیادہ پیسے ملیں گے. تو جو لوکل پولیٹیشنز ہیں، چاہے وہ ایم این اے ایم پی اے ہو، چاہے وہ ڈسٹرکٹ کاؤنسلرز ہوں، ان سب کا انٹرسٹ ہوگا کہ ان کو پیسے اس وقت ملیں گے جب ان کی پرفارمنس ہو. یہ میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. باقی آپ ادارے بدلتے رہے، پنجاب نے ایجوکیشن اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے بجائے اتھارٹیز بنا دی، اور صوبوں نے بھی کچھ کیا ہے، لیکن ہمیں نتیجہ ملتا نہیں ہے. نتیجہ اس وقت ہی مل سکتا ہے جب ہم اس کا جو آؤٹ کم ہے، رزلٹ ہے، اس کو کرائٹیریا بنائیں. اور جس ڈسٹرکٹ میں جو لوکل پولیٹیشنز ہیں لڑکیوں کو اسکول نہیں بھیجنا چاہتے ہیں وہ نہ بھیجیں، لیکن ان کو پیسے کم ملیں گے.
پچھلی کئی دہائیوں سے پاکستان میں صحت کی سہولیات اور محکمہ کے معاملات پر کام کرنے والی سمیہ الطاف نے voicepk.net کو بتایا کہ مسئلہ بجٹ، ڈاکٹرز یا سہولیات کا نہیں بلکہ نامکمل منصوبہ بندی اور نااہل سوچ کا ہے۔ خواہ ایک پیسے کے اوپر وہ کر کے فوکس کرنا اور بجٹ کے اوپر فوکس کرنا از ناٹ ویری ہیلپ فل، ان فیکٹ اٹ از ویری ڈسٹریکٹنگ۔ اور اس کو سیکنڈری ایشو ہے۔ پرائمریلی یو نیڈ ٹو فوکس آن دس فیکٹ کہ آپ کے ملک کی جو ہیلتھ سروسز ہیں وہ بالکل کرپٹڈ ہیں، اینڈ آئی ڈونٹ مین کرپٹڈ ان اے مورل سینس، جیسے آپ کا سی ڈی کرپٹ ہو جاتا ہے یا آپ کا کوئی پروگرام کرپٹ ہو جاتا ہے، اس طرح دے آر کمپلیٹلی کرپٹڈ، انیڈیکویٹ، اناپروپریٹ، دیر از نو تھنکنگ، دیر از نو انالیسس براٹ ٹو اٹ کہ بھائی کیا ہے، کیسے کرنا ہے، ہماری پرابلمس کیا ہے، ہماری ریسورسز کیا ہے، ہم نے کس طرح کا سسٹم بلڈ کرنا ہے جس کے اندر ایک لانجیوٹی اور ایک سسٹینیبلٹی ہو۔ آپ دیکھیے کہ پچھلے 10 سالوں میں ہسپتال جو ہے وہ ہر گلی اور نکڑ کے اوپر ہسپتال بن گئے۔ آپ کا ملک اس وقت 15,000 ڈاکٹر جو ہیں وہ گریجویٹ کرتا ہے ہر سال۔ آپ کے کل 150-155 تو ڈسٹرکٹس ہیں، ضلع آپ کے ملک میں اتنے ہیں۔ ہر ضلع میں بھی اگر آپ 10-10, 15-15, 20-20, 30-30 ڈاکٹر لگا دیں تو آپ کے پاس پھر بھی بڑے ڈاکٹر ہیں۔ سو یہ کہنا کہ جی ڈاکٹر کم ہے، ڈاکٹر بناؤ، ڈاکٹر زیادہ بناؤ، نرسیں کم ہیں، نرسیں بناؤ۔ ڈاکٹر اور نرسیں جو ہے وہ آپ جتنے مرضی بناتے جائیں گے، آپ کے پاس اگر ان کو یوٹیلائز کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے اچھے طریقے سے مطلب کہ بھئی وہ پروفیشنل سیٹسفیکشن ملے، وہ اپنی سکلز استعمال کر سکیں، ان کو اچھی آگے پروگریس ہو، ان کا کریئر اچھا بنے، تو پھر یہی ہوگا جو اب ہو رہا ہے کہ آپ جتنے مرضی ڈاکٹر اور نرسیں بناتے جائیں، اس میں سے 30% جو ہیں وہ باہر ملک میں چلے جائیں گے۔ آپ دیکھیے کہ یہ نرسوں، آج کل پنجاب میں سب سے زیادہ کریٹیکل ایشو جو ہے وہ نرسوں کا ہے کہ نرسز کافی نہیں ہیں، اینڈ دی اتھارٹیز آر سیئنگ کہ ہم نرسنگ سکولز کھولتے ہیں نئے، اور ہم باہر سے نرسنگ ٹیچرز بلاتے ہیں، ملیشیا سے اور کہاں سے۔ بھئی آپ اگر نرسنگ ٹیچرز بلا لیں گے، نرسنگ بنا لیں گے، آپ بڑی اچھی نرسنگ بناتے ہیں، مگر آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ آپ کی ایٹ دا سیم ٹائم یو ہیو اے منسٹری آف لیبر اینڈ اوورسیز مین پاور، جو کہ مڈل ایسٹ میں اور جاپان میں اور جرمنی میں ہاتھ باندھ کے کہتی ہے کہ ان گورنمنٹس کو کہ جی آپ ہمارے لوگوں کو آنے کی اجازت دیں، اور پھر بڑی خوشی سے اور بڑی پراؤڈلی کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو تھا ساتھ MOU سائن کر لیا ہے اور ہم اتنے ہزاروں اور اتنے لاکھوں ڈاکٹر اور نرسیں اور انجینئرز باہر بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ So there is a lot of mismatch in terms of what your needs are, who are making the decisions, وہ کس کے انٹرسٹ میں decisions کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ So all of those things need to be sorted out before you go and talk about the budget. عالمی وبا نے سارے ملکوں کے لیے ایک بڑا چیلنج کھڑا کر دیا ہے، مگر دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پاکستان صحت کے بجائے اب بھی دفاعی بجٹ پر ہی رقوم خرچ کرے گا، جیسے حال ہی میں قبائلی اضلاع کے 67% ڈیولپمنٹ فنڈ کو دفاع پر لگانے کی منظوری دی گئی ہے۔ حیدر کلیم، voicepk.net۔